بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات آل محمد علیہ السلام میں سے ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے۔ میثم تمار کو شہادت کی خبر دینا۔ سید رضی نے اپنی اسناد سے میثم تمار کے فرزند سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والدین نے بیان کیا کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بلا کر فرمایا، میثم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب بنی امیہ کا ناجائز بیٹا عبید اللہ بن زیاد تجھے مجھ سے بیزاری کا حکم دے گا؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بہت کم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں تم میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگے۔ میثم کا وطیرہ تھا کہ جب بھی اپنی قوم کے رئیس کے پاس سے گزرتے تو اس سے فرماتے تھے کہ گویا مجھے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے جب بنی امیہ کا ناجائز لڑکا تجھے اپنے پاس بلا کر کہے گا کہ میثم کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس وقت تو اس سے کہے گا کہ وہ مکہ میں ہے، وہ تجھ سے کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، تم اسے ہر قیمت پر یہاں پیش کرو۔ پھر تو میری تلاش کے لیے کوفہ سے قاصی آئے گا اور وہاں چند دن قیام کرے گا۔ اسی اثنا میں بھی آ جاؤں گا، تو مجھے پکڑ کر اس کے سامنے لے جائے گا اور وہ مجھے عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے صلیب پر چڑھائے گا۔ تیسرے دن میرے نتنوں سے خون نکلے گا اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میثم کا معمول تھا کہ وہ شور زار زمین پر جاتے اور وہاں ایک کھجور کو دے کر اس پر ہاتھ مار کر کہتے تھے، کھجور تو میرے لیے پیدا ہوئی ہے اور مجھے ایک دن تیرے تنے پر محبت علی کی معراج ہوگی۔ حضرت میثم ہمیشہ عمرو بن حریث سے فرماتے تھے، جب میں تیرا ہمسایہ بنوں تو حقوق ہمسائیگی کا خیال رکھنا۔ عمرو بن حریث کہتا تھا کہ میثم کی یہ باتیں سن کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید وہ اپنے لیے میرے گھر کے قریب مکان تعمیر کروانا چاہتا ہے یا جہاں کوئی زمین خریدنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے جواب میں کہتا تھا کہ میں آپ کے حقوق ہمسائیگی کا خیال رکھوں گا۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ عبداللہ بن عبید زیاد کوفے کا حاکم مقرر ہوا۔ اس نے میثم کے قبیلے کے رئیس کو اپنے پاس طلب کیا اور کہا، میثم کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس نے کہا، میثم تو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، وہ مکہ گیا ہوا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، اگر تو نے اسے میرے سامنے پیش نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ رئیس قبیلہ نے اس سے مہلت مانگی جو کہ اسے مل گئی۔ اس کے بعد وہ قادسیہ گیا جہاں وہ میثم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ چند دن بعد میثم آئے تو اس نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو میثم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں میں میثم ہوں۔ ابن زیاد، ابو تراب سے بیزاری کا اعلان کرو۔ میثم، میں کسی ابو تراب کو نہیں جانتا۔ ابن زیاد، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیزاری کا اعلان کرو۔ میثم، اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر؟ ابن زیاد، خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میثم، مجھے تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا اور عمرو بن حریث کے دروازے پر مجھے صلیب پر چڑھائے گا۔ جب تیسرا دن ہوگا تو میرے نتنوں سے تازہ خون برآمد ہوگا اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے عمرو بن حریث کے دروازے پر صلیب پر چڑھایا جائے۔ جب حضرت میثم صلیب پر چڑھے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجمع سے کہا، لوگوں مجھ سے پوچھ لو، میرے مرنے سے قبل مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں آنے والے فتنوں سے آگاہ کروں گا۔ لوگوں نے ان سے سوال کیے، انہوں نے صلیب پر لٹک کر لوگوں کو جواب دیے۔ پھر مخبروں نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر میثم یوں ہی احادیث بیان کرتا رہا تو بنی امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے اپنا ایک نوکر بھیجا جس نے ان کے منہ میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی لگام ڈال دی۔ میثم اب پہلے انسان جنہیں صلیب پر لگام دی گئی۔ پھر ابن زیاد کے ایک جلاد نے ان کے شکم میں نیزہ مارا اور ان کے پیٹ اور نتنوں سے خون بہنے لگا۔ اس طرح وہ شہید ہوئے۔ شکریہ۔